السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس کرتے ہوئے آج کا ہمارا سبق نمبر 11 جو کہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں کل 11 کلمات ہیں، 11 الفاظ ہیں جو کہ قرآنی اعداد و شمار کے مطابق 3454 کلمات کا مجموعہ ہے۔ یعنی اگر ان کلمات کو قرآن پاک میں شمار کیا جائے، گنا جائے تو تقریباً 3454 تعداد بنتی ہے ان الفاظ کی، ان کلمات کی، جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ قرآن پاک کو مختصر وقت میں پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑی سی رہنمائی لیں تو یقیناً قرآن پاک بہت آسان کتاب ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اتنی آسان ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آئیے اس کورس میں شامل ہو جائیے، اس کورس کو جو ہے دوسروں تک بھی پہنچائیے، دوسرے بھی اس کورس میں شامل ہوں تاکہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو سکے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے۔ جی، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کی ادائیگی سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ان الفاظ کی تعداد میں بتاؤں گا کہ ہر لفظ جو ہے قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، آیا ہے۔ جی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، صاد ہے، یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے، اور طا ہے، یہ بھی حروف مستعاریہ میں سے ہے۔ ان کو پر کر کے پڑھیں گے، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ صراط الذین، یہ ذال ہے، زا نہیں ہے، زا اور ذال میں دونوں میں فرق ہے۔ یہ ذال نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا ہے، سیٹی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ صراط الذین انعمت، انعمت، نون کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ انعمت تھوڑا سا جما کر اور اس کو بغیر تکلف کے پڑھیں، اور عین اور حمزہ میں بھی فرق کریں۔ انعمت، انعمت نہیں ہے، انعمت علیہم، یہاں پر بھی عین کا خیال کریں۔ غیر المغضوب، مغضوب، مغضوب، غیر المغضوب علیہم، علیہم، ولا الضالین۔ جی دوبارہ پھر پڑھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر غود ہے، اس کو دال کی تشبیہ سے بچاتے ہوئے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کا ایک اپنا مخرج ہے، تو دال کا اپنا ایک مخرج ہے، اس لیے ولدالین نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو نرم کر کے پڑھیں گے۔ اس کا ایک اپنا مخرج ہے، زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ جو ہے اوپر اور نیچے کی داڑھوں کے درمیان میں آ جائے، یا اوپر کی داڑھوں کو لگے، یا دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے، دونوں طرف سے جیسے آسانی ہو ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک اپنا مخرج ہے، زبان کی کروٹ جو ہے، زبان کی سائڈ جو ہے وہ اوپر کی داڑھوں سے لگے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، لام پر بھی شد ہے، اس لیے اس کو بھی تھوڑا سا سخت کر کے ادا کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ صراط راستہ، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو اہدنا الصراط المستقیم میں۔ الذین وہ لوگ یا ان لوگوں کا، اس کا معنی وہ لوگ یا ان لوگوں کو، یہ سارے تراجم اس کے آ سکتے ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا، انعمتا کہ انعام کیا، تا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، علی پر، ہم جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ، غیری سوائے، المغضوبی غضب کیا گیا، یہاں پر تھوڑی سی توجہ طلب ہے، غیری سوائے، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، سوائے جن پر غضب کیا گیا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہ، الضالین گمراہوں کا، اور نہ ہی گمراہوں کا، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے جن پر، سوائے غضب کیا گیا جن پر، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یعنی یہاں پر راستے کی تخصیص کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ایسا سیدھا ہو اور ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ جن پر غضب کیا گیا، عذاب نازل ہوا تیرا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے کی طرف مجھے چلانا۔ یعنی مغضوب علیہم اور ضالین لوگوں کے راستے سے مجھے بچا کر رکھنا، منعم علیہم لوگوں کے راستے پر مجھے چلانا۔ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 منعم علیہم لوگوں کا ذکر کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء۔ یعنی انبیاء سب سے پہلے، پھر صدیقین، پھر جو شہداء ہے شہید، اور آخر میں صلحاء متقی پرہیزگار اولیاء کرام، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی۔ تو یہ منعم علیہم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلایا۔ ایسے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنا، مغضوب علیہم کے راستے سے مجھے بچا کر رکھنا، اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچا کر رکھنا۔ تو آئیے اعداد و شمار کے مطابق ان کی گنتی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صراط کا لفظ جو ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، صراط کا لفظ الف لام کے بغیر آیا ہے، تو یہ تقریباً 45 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ الذین یہ 879 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ انعمتا، تا ضمیر جو ہے ویسے تو علیحدہ ہے لیکن اس کے ساتھ ملا کر انعمتا کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ علی اور ہم یہ دونوں الفاظ جدا جدا ہے۔ علی کا لفظ قرآن پاک میں 592 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہم یہ ضمیر جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 257 مرتبہ۔ غیری کا لفظ جو ہے یہ تقریباً قرآن پاک میں 69 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ المغضوب کا لفظ صرف یہیں پر استعمال ہوا ہے۔ علیہم، اس کی میں نے وضاحت پیچھے کر دی۔ علی کا لفظ 592 مرتبہ، اور ہم یا ہم یہ تقریباً 257 مرتبہ۔ واو حرف ہے، اس کی بحث میں نے سبق نمبر 4 اور 5 میں کر دی تھی۔ لا جو ہے قرآن پاک میں 748 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الضالین یہ قرآن پاک میں
8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 6 مرتبہ الف لام کے ساتھ اور 2 مرتبہ الف لام کے بغیر، یعنی 8 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس کی مجموعی تعداد جو ہے یہ کل 11 کلمات بنتے ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے تقریباً 3454 الفاظ کا بنتا ہے۔ تو ویسے اوسطاً تناسب کے اعتبار سے قرآن پاک کے ہر صفحے پر تقریباً 125 سے لے کر 130، 140 یا 135 الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ہی سبق میں مختصر سے وقت میں چند منٹوں میں 3454 الفاظ اور کلمات کا ترجمہ پڑھ لیا، فہم حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔